أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، سو ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے اور محتاجوں اور مسافروں کے. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی، سو بے شک فإن اللہ بہ علیم، سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے احکامات کو ماننے کی، دوسروں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دینے، اللہ کی ماننے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی ضمناً ترغیب عطا فرمائی، ضمناً ترغیب دی گئی. اب اس آیت میں اصالتاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ سورہ بقرہ کی آدھی صورت جہاں ہوئی وہاں سے ابواب البر کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ نیکی کے راستے اور نیکی کے دروازے کیا کیا ہیں، ان میں سے ایک ایک کر کے بیان کیا گیا. اب یہ 12واں دروازہ ہے، نیکی کا 12واں راستہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یسألونک ماذا ينفقون، یہ یسألونک، یہ جو لفظ ہے قرآن کریم میں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اس طرح قرآن کریم میں 17 مقامات میں آیا ہے. 7 تو اسی سورہ بقرہ میں ہے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں ایک ہے اور سورہ انفال میں ایک ہے. یہ 9 تو صحابہ کرام کی طرف سے سوالات تھے. اس کے علاوہ 6 سوالات اور بھی ہیں، وہ کفار کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے سوالات ہیں، اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس اور پاکیزہ جماعت کی یہ شان رہی کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام سے قربت اور نزدیکی اور بہت ہی ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے باوجود آپ علیہ السلام کی باتوں پر بس عمل کرنے والے تھے، زیادہ سوالات کرنے والے نہیں تھے. عام طور سے ایک مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ لوگ سوالات کرتے ہیں، عمل تو کرنا کچھ نہیں ہوتا، بس سوالات کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے، ایسا ہو تو کیا، ویسا ہو تو کیا، صرف سوالات ہی کی برباد ہوتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کی شان یہ نہیں تھی، بلکہ ضرورت پر سوال کرتے تھے. ایک پہلو یہ تھا. دوسرا پہلو یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سوالات پیدا فرمائے جن کا حل انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تلاش کیا. انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا،
اور آج میرے اور آپ کے سامنے اس کا جواب اور اس کا حل موجود ہے۔ اگر امت کا وہ طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات نہ کرتا تو ہم ان سوالات کے جوابات کے لیے کیا کرتے؟ یہ بہت ہی پاکیزہ اور مقدس جماعت ہے حضرات صحابہ کرام کی، جو امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے، ایک اہمیت رکھتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی ایک اہمیت ہے، ان کی ایک شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں کچھ بھی کہنے سے منع فرمایا۔ وہ انسان تھے بتقاضے بشریت، اللہ نے ان سے کچھ کام کروائے، خلاف شرع اور گناہوں کے درجے کے کچھ کام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے صادر ہوئے ضرور، لیکن ان سے صادر کرنا اللہ کو مقصود تھا تاکہ امت کو اس بات کی تعلیم حاصل ہو، امت کو یہ پیغام ملے کہ صحابہ سے بھی اگر ایسی چوک ہوتی تھی تو انہوں نے اس کی فوراً تلافی کی کوششیں کی۔ یہ نہیں کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ہٹ گئے، ہم غلطی پہ آ گئے، بس ہم چھوڑ دیں گے، غلط راستے پر غلط ڈگر پر ہی چلیں گے، ایسا نہیں تھا۔ حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہ جماعت تھی جو فوراً سمجھ جاتی تھی اور غلطی کا ان کو پورا احساس ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سب کے سب معیار حق ہیں، ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ اور آج دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں، جتنی جماعتیں اہل سنت والجماعت سے ہٹی ہوئی ہیں، سب کا نشانہ حضرات صحابہ کرام ہے۔ کسی بھی جماعت کے غلط ہونے کے لیے آپ کو صرف اتنا دیکھ لینا کافی ہے کہ وہ حضرات صحابہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، وہ صحابہ کی مقدس جماعت کے سلسلے میں وہ اپنا قلم کیسے چلاتے ہیں، اپنی زبان کیسے چلاتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں صحابہ کے بارے میں کیسی عقیدت ہے۔ اگر وہ صحابہ کی مقدس جماعت کے سلسلے میں ان کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں تو سمجھ جانا کہ یہ حق پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہی واسطہ ہے امت کے لیے، امت تک دین کو پہنچانے کے لیے۔ الغرض یہ درمیان کی ایک بات تھی، باقی آیت جس سلسلے میں نازل ہوئی، حضرات صحابہ کرام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، ان کا نام تھا عمرو بن جموح، عمر رسیدہ صحابی تھے، بڑے دولت مند تھے، اللہ نے دولت کی فراوانی انہیں عطا فرمائی تھی، خوب دولت ان کے پاس تھی، عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ وہ اپنا مال کہاں خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں پہنچے، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، خرچ کیا کرنا ہے اور کس مصرف میں خرچ کرنا ہے۔ سوال تو بظاہر ایک ہی ہے، یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں۔ آگے بھی اس کا جواب دیا گیا، جواب جو دیا گیا ہے آپ کہہ دیجئے تم جو کچھ خرچ کرتے ہو مال والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، یعنی تمہارا خرچ کرنا ہوگا والدین پر، رشتہ داروں پر، مساکین پر، یتیموں پر اور مسافروں پر، تم یہ مصارف ہیں تمہارے، یہاں خرچ کرو۔ کیا خرچ کرنا ہے اس کا جواب یہاں نہیں دیا گیا، آگے چل کر کے اور ایک جگہ یہی آیت دوبارہ آئی ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اس کے جواب میں فرمایا گیا قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زائد ہے، وہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملانے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سوال کا مقصد دو چیزیں ہیں کہ کیا خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ والدین پر خرچ کرنا۔ اس آیت کے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے 3 باتیں مستفاد ہوتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں نہیں ہے، یہ خرچ کرنا واجبی صدقہ یعنی جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں ان کے بارے میں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، اپنے لوگوں پر بھی خرچ کرتا ہے لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا اسے مقصود ہو تو وہ بھی ثواب میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ فرمایا کہ خرچ کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کی جائے۔ اس سے 2 فائدے ہیں، ایک فائدہ تو صدقہ و خیرات کا، دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داریاں آپس میں مضبوط ہوں گی۔ ہم لوگ غیروں کو، پرایوں کو، جہاں شہرت ہوتی ہے، جہاں نام و نمود ہوتا ہے وہاں تو خرچ کرتے ہیں، لیکن جو مستحقین ہوتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرنے میں کوئی واہ واہ نہیں ہے، ان پر خرچ کرنے میں کوئی اشتہار نہیں ہوگا، ان پر خرچ کرنے میں کسی قسم کا کوئی پرچار نہیں ہوگا، اس لیے یہاں خرچ کرتے ہوئے دکھتا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ یہاں خرچ کی ابتدا یہاں سے کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جا بجا اس کی ترغیب دی ہے کہ خرچ اپنے رشتہ داروں سے خود شروع کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خرچ کرنے کے بڑے دل دادا تھے، بہت اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے، اور یہ حضرات صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا میرے پاس آ کر کے اس کا ڈھیر لگ جائے تو 2 دن نہیں گزریں گے کہ میں وہ پورا سارا کا سارا خزانہ خالی کیے بغیر مجھے چین نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کوئی چیز اٹھا کر رکھی گئی ہے تو وہ کسی قرض دار کو پہنچنے والا قرضہ تو ہو سکتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی مال نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر و فاقہ تھا، ہم لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انٹرنیشنل فقیر قرار دے دیا ہے، لیکن آپ کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ یعنی اوپر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غریب فقیر ہی رکھا گیا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا اختیاری ہے، آپ نے فقر کو اختیار فرمایا۔ اس کی جو فضائل ہیں اس کی بنیاد پر، اور فقراء اور مہاجرین جو غریب اور پسماندہ لوگ ہیں ان کا دل جیتنے کے لیے، اور مال اور دنیا کو مال کی بے حیثیتی اور دنیا کی بے ثباتی کو امت کو سمجھانے کے لیے آپ نے عیش و عشرت اور تنعم کو چھوڑ دیا، آپ نے اختیار نہیں فرمایا۔ اگر آپ چاہتے، آپ کی سیرت میں دونوں طرح کے پہلو موجود ہیں۔ ہم لوگ صرف ایک ہی پہلو کو دیکھتے ہیں کہ اللہ 3 چاند گزر جاتے تھے۔ ہم لوگ عام طور سے بیانات میں کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہم یہ تو سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہوا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کو پورے 1 سال کا پیشگی نفقہ عطا فرمایا۔ ہے ہم میں سے کوئی ایسا کہ جو اپنے گھر والیوں کے گھر چلانے کا خرچہ پورے اگلے 1 سال کا خرچہ دے؟ کوئی بھی آپ تلاش نہیں کر سکتے، ہو تو سکتا ہے لیکن اپنے گھر والیوں کے حوالے کر دیں، ایسا تو مثال نہیں ہو سکتی، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی زندگی بھی گزاری اور ایسا بھی آپ کی سیرت میں موجود ہے، لیکن جو آپ نے اختیار فرمایا، فقر جو آپ کا تھا وہ اختیاری تھا، آپ نے اسے اختیار فرمایا، بلکہ اس کی دعا فرمائی۔ آپ دعا فرماتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکنت کی مسکینی کی حالت میں مجھے موت عطا فرما، اور مسکینوں اور فقراء کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اس لیے کہ حدیث میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، یہ بات بتلائی گئی ہے کہ فقراء
امت کے فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی بڑی ترغیبات عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 2 فرشتے نمودار ہوتے ہیں۔ وہ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ 2 فرشتے نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو بندہ اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے خوب دیجیے گا، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ جو روک کے رکھ رہا ہے اس کے مال کو تباہ کر دیجیے گا۔ دونوں طرح کی دعائیں، ایک طرف دعا اور ایک طرف بد دعا ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا، اس میں فرمایا گیا والیتامی، یتیم پر خرچ کرنا، خرچ کرنے کی ایک جگہ یتیموں پر بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے گا، یتیم کی پرورش کرے گا، پالے گا، پوسے گا، فرمایا انا وکافل الیتیم ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، جیسے 2 بازو ہیں، ایک دوسرے کے پڑوس ہیں، اس طریقے سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایک دوسرے سے ایسے ملے ہوئے ہوں گے۔ میرا درجہ یتیم کی کفالت کرنے والے کا درجہ میرے قریب ہوگا، اور میرے سے ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کے قریب ہوگا، وہ اللہ اسے وہاں پہنچائیں گے، اور دنیا میں بھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لترزقون بضعفائکم، تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے درمیان میں رہنے والے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں کمانے کے قابل اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد ہے دماغ سے معذور ہے، کوئی بیمار ہے، بچیاں ہی کسی گھر میں کمانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں تو بچیاں ہیں، کیسے کمائے گا، کیا کرے گا، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حدیث میں بشارت دی گئی ہے کہ جس گھر میں کمزور ہوں گے، یعنی ایسے لوگ ہوں گے جو کمائی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انہیں روزی عطا فرمائیں گے۔ بہت سے گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے، تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ بہت سے گھروں میں ایسا تھا کہ کسی گھر میں کوئی دماغی معذور تھا، کوئی اپاہج تھا، کوئی ایسا بچہ تھا جو اپنے والدین پر بوجھ تھا، یعنی اس پر خرچ تھا، کوئی اس کی وہ ذریعہ آمدنی بنا ہوا نہیں تھا۔ ایسا بچہ گھر میں رہتے تھے کہ اس کے گھرانے کی برکت ہی کچھ اور تھی، جیسے ہی وہ انتقال ہوا یا وہ گیا دنیا سے، اس گھر کی برکت ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزوروں کے ذریعے سے، ایک عورت حاضر ہوئی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف رکھتی تھی۔ ایک عورت آئی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ مائی کچھ ہے کھانے کو؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ باہر نکلی، دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ 2 بچیاں کھڑی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بچیاں میرے ساتھ ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت حاکم کی تھی، امیر المؤمنین کی تھی۔ بعد کے جو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بھی تھے، یہ سب آپ کے خلیفہ تھے، اصل تو آپ تھے، لیکن آپ کے مکان کا، آپ کے گھر کا یہ حال ہے، خرچ کرنے کی وجہ سے، دے دیے جانے کی وجہ سے یہ حال تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت آئی اور مجھ سے مانگنے لگی، میں نے بہت تلاش کیا تو صرف 1 کھجور ملا میرے گھر میں، 1 کھجور ملا، میں نے اسے دے دیا کہ یہ ہے میرے گھر میں بس، اور کچھ نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے ہی اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کے منہ میں ڈال دیا۔ مجھے میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ ایسا آج ماجرا پیش آیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ بچیوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آدمی کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی دنیا میں ہی جس کی 2 بچیاں ہوں۔ جب آپ نے یہ بتلایا تو جس کی 3 بچیاں آپ نے ارشاد فرمائیں تو صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی، جن کے گھروں میں 2 بچیاں تھیں۔ کھڑے ہوئے وہ لوگ، ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جن کے گھر میں 2 بچیاں ہوں ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا جن کے گھر میں 2 بچیاں ہیں ان کے لیے بھی۔ پھر کوئی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے رسول اللہ کسی گھر میں 1 ہی بچی ہو؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، لیکن یہ ہے کہ درجات الگ تو ہوں گے ہی۔ بظاہر روایت کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنی تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اسے ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، فرمایا گیا ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خیر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ خیر کے معنی عام طور سے مفسرین نے مال سے کیا ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں یہ عام مال نہیں ہے، حلال مال ہے۔ آدمی حرام طریقے سے کمائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کا ثواب اسے ملنے والا نہیں ہے۔ خیر کا مطلب یہ ہے کہ حلال آمدنی ہو اور اس پر خرچ ہو۔ آگے جو فرمایا گیا وما قل العفو، زائد از ضرورت خرچ کرنا۔ غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرات صحابہ میں سے ایک جماعت اس بات کی قائل تھی کہ بندے کو جو ضرورت ہے، بندے کو ضرورت رہتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا ہے۔ اس کی اجازت اپنی ضرورت کے لیے اٹھا کے رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اور دیگر صحابہ کرام کی ایک جماعت یہ کہتی تھی، لیکن جمہور صحابہ کی بڑی جماعت کی رائے یہ تھی کہ ضرورت پر آدمی اپنی بات کو اپنے مال کو روک کے رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرض دار ہو، اس پر دوسروں کا قرضہ ہو، دوسروں کے مال اس کے ذمے ہوں، دوسروں کو پیسے دینے ہوں، مال دینے ہوں، حقوق دینے ہوں، ایسا رہتے ہوئے اگر اللہ کے راستے میں خرچ پر خرچ کرتا رہے گا اسے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کام جو واجبی درجے کا تمہارے اوپر ہے پہلے اسے ادا کرنا ہے، بعد میں تم صدقہ خیرات جو بھی چاہے کرو۔ قرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناپسند فرمایا۔ قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے بھی تھے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ مقروض تھے، آپ قرض دار رہتے تھے، روایت میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور قرض دینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، لیکن قرض لے کر کے مال واپس نہ کرنا، اس پر سخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی۔ اور کسی کا جنازہ حاضر ہوتا تھا تو آپ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ شرابی تھا، زانی تھا، یا کسی قسم کا بڑے گناہ کا مرتکب تھا، یہ نہیں پوچھتے تھے، یہ پوچھتے تھے کہ اس کا کسی پہ قرضہ ہے۔ جب بتلایا جاتا کہ ہاں اس پر قرضہ ہے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹ جاتے تھے، اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھاتے تھے۔ آگے بڑھ کر کے کوئی صحابی اس کی حالت زار پر رحم کھا کر کے کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ میں اس کے قرضے کا میں ذمہ دار ہوں، تو پھر آپ آگے بڑھ کر کے نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ آیت ہے جس میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کا خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خوب اہتمام کیا۔ اب ماہ مبارک بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس مناسبت سے ہمیں خرچ کرنے کی بات اور زیادہ ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ مبارک میں 2 تبدیلی آپ کے اندر ماہ مبارک میں 2 طرح کی 2 چیزوں میں تیزی آ جاتی تھی، 2 چیزوں میں زیادتی ہو جاتی تھی۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی آپ وہ 2 کام کرتے تھے، لیکن ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کی تلاوت میں بہت کثرت کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کرتے تھے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں رہتے تھے۔ دوسری چیز جس کی آپ کے اندر کثرت محسوس کی جاتی تھی وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے ماہ مبارک میں۔ اس لیے آنے والے اس مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا اپنے والدین سے،
اپنے بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، سسرالی رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، اپنے ماں باپ کے، ننیال ددیال کے رشتہ داروں سے، ان سے ابتدا کریں اور اس کے بعد آگے چل کر کے مدارس دینیہ، مراکز اسلامیہ، اللہ کے ان راستوں میں بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور فرض جو ہمارے اوپر ہے زکوٰۃ، اسے باقاعدہ حساب کر کے ادا کریں۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کی باقاعدہ نکل رہی ہے تو یہ کہتے ہیں میں تو خرچ کرتا ہی رہتا ہوں، اس سے نہیں ادا ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے باقاعدہ حساب ضروری ہے، اپنے مال کا حساب نکالنا کہ کتنی آمدنی ہو رہی ہے، کتنا بچت ہے اور کتنا قرضہ ہے، اسے منہا کر کے جتنا زکوٰۃ اپنے اوپر واجب ہوتا ہے باقاعدہ اس کا حساب لگانا اور پھر اس پر زکوٰۃ نکالنا، یہ ضروری ہے۔ اندازے سے ویسے ہی خرچ کرتے چلے جانا اور یہ خیال کر لینا کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، یہ غلط ہے۔ ہمارے اساتذہ میں حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت کا کاروبار تھا کتب خانہ، بڑے انداز میں آج بھی چلتا ہے، اس وقت بھی چلتا تھا۔ اللہ نے اسی خرچ کی اور زکوٰۃ بر وقت ادا کرنے کی برکت تھی کہ اللہ نے حضرت کو مال بھی عطا فرمایا، اولاد بھی عطا فرمائی، دولت بھی دی، اولاد بھی دی، علم بھی دیا، بہت سارے دنیا بھر میں شاگردان بھی تھے، آپ سے استفادہ کرنے والے بھی تھے۔ علمی اور دینی آدمی ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود اللہ نے جو دولت دی تھی، آپ اس کا اپنے دکان کے ملازموں میں سے باقاعدہ 2 آدمی کو رمضان سے 2 مہینہ پہلے لگا دیتے تھے کہ پوری کتابوں کی، پورے اسٹاک جتنا ہے گودام میں، جتنا اسٹاک ہے، سب ایک ایک کتاب کی وہ لوگ گنتی کرتے تھے، ایک ایک بنڈل کو چھانتے تھے، سب کا حساب کرتے تھے اور حضرت کے سامنے حساب پیش کرتے تھے اور قرضہ بتلاتے تھے، باقاعدہ اس کی زکوٰۃ حضرت نکالتے تھے۔ اللہ نے وہ ان کی زندگی میں وہ برکت عطا فرمائی کہ معمولی سا ایک مدرس، وہ تو کھیتی باڑی ان کے آباء و اجداد کا پیشہ تھا، کوئی بڑے کاروباری گھرانے کے، زمیندار گھرانے کے آدمی نہیں تھے، گھر سے مالدار نہیں تھے، بلکہ غربت کا یہ حال تھا۔ ہم نے حضرت کی زبان سے یہ سنا ہے، غربت کا ابتدائی زمانے میں غربت کا یہ حال تھا کہ وہ حضرت فرماتے تھے کہ مہینے کے 3 حصے ہو جاتے تھے ہمارے، پہلے حصے میں سب کچھ چلتا تھا، دوسرے میں پان وغیرہ بھی، پہلے 15 دن میں پان اور دیگر جو اضافی اخراجات تھے سب کچھ چلتے تھے، اور مہینہ آخر ہوتے ہوتے یہ حال ہو جاتا تھا کہ پان کے بجائے ہم خالی منہ چلاتے تھے۔ حالت ایسی ہو جاتی تھی، اس لیے کہ اللہ نے بہت زیادہ اولاد حضرت نے عطا فرمائی تھی، 14 بچے تھے حضرت کے، لیکن ہم لوگوں نے اپنی زندگی، حضرت کی زندگی میں دیکھا کہ حضرت نے ہر بچے کے لیے باقاعدہ اپنی زندگی میں مکان بنایا، ہر بچے کے لیے مکان، بچی کے لیے مکان، بچے کے لیے مکان، بیٹوں کے لیے مکان، سب کو علیحدہ علیحدہ مکان، سب کے لیے جتنا اللہ نے ان کو طاقت دیا، سب کے لیے کاروبار سیٹل کیا، اور جتنا حضرت نے دارالعلوم دیوبند سے جتنا پیسہ تنخواہ کے طور پر لیا تھا، رسید ڈال کر کے ایک ایک پائی واپس لے آیا۔ 35 سال تقریباً 40 سال کا عرصہ آپ نے دارالعلوم میں گزارا، دارالعلوم دیوبند میں جتنی تنخواہ حضرت نے پائی تھی سارا کا سارا حضرت کی رسید کا ریکارڈ موجود ہے، سب واپس کیا۔ لے تو لیے تھے تنخواہ ضرورت پر، لیکن جب اللہ نے دیا تو سب واپس کر دیا مدرسے والوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں زکوٰۃ کی وجہ سے۔ مال خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی گھٹتا نہیں ہے، نظر تو آتا ہے گھٹتے ہوئے، لیکن کبھی خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، بلکہ مال کی بڑھوتری بھی ہوتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے وعدوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔